يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جس طرح اس کی ذات کو لائق ہے، صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے پیغمبر رحمت دو عالم، رحمت مجسم، امام الحرمین، امام القبلتین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے کلمات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان، عظیم البرکت، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ ان قریب سایہ فکر ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، یا رمضان المبارک جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، آج کے خطبہ جمعہ میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اگر ہم رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذہن کو تیار کرنا چاہیے۔ 5 عادتیں چھوڑ دو اور 5 عبادات کر لو۔ یہ بخشش اور مغفرت کا مکمل پیکج ہے۔ تو ان 10 چیزوں کو آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے لوگ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، برے اعمال چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ قرآن کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، پکے قول و قرار بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اکثریت کا حال ہے۔
کہ گناہوں کو چھوڑنے کے باوجود گناہ چھوڑ نہیں پاتے. توبۃ النصوح کی توفیق نہیں ملتی. توبۃ النصوح تو وہ ہے کہ جس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی تھی، جب وہ اس بستی کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، راستے میں موت کا وقت آ گیا تو اللہ نے زمین کو کہا سکر جا. جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا وہ ایک بالشت کم نکلی. چنانچہ رحمت اور مغفرت والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا. توبۃ النصوح تو یہ ہے، پکی اور سچی توبہ، گناہوں سے تائب ہونا، تزکیہ نفس، باطن کی اصلاح، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا. یہ کیسے ممکن ہے جب کہ تقویٰ و طہارت کا مہینہ بھی آ رہا ہے، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی بے شمار رحمتوں اور بخششوں کا خزینہ لے کے رمضان المبارک طلوع ہوتا ہے. تو کس وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتے اور نیک اعمال میں سرگرم نہیں ہوتے؟ ان چیزوں کا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سی بری عادات ہیں کہ جن کی موجودگی میں عبادت قبول نہیں ہوتی. دو چیزیں ہیں، عبادت اور عادت. بعض لوگوں کی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، امانت دار، دیانت دار ہوتے ہیں، صاف گو ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں عبادت نہیں ہوتی، نماز، روزہ، حج نہیں ہوتی. نام و نبوت کے لیے بہت سخاوت کر دیں گے لیکن حج بیت اللہ نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کفارہ، فدیہ، نظر، ان کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا. اور بعض لوگوں کی زندگی میں عبادت تو ہے، نماز، روزہ، تلاوت، لیکن عادات اچھی نہیں ہیں، عادات بری ہیں، جس کی وجہ سے عبادت بھی قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں چیزوں کی اصلاح فرمائی، عبادت کی طرف بھی راغب کیا اور عادات بھی سنواری، اخلاق اور کردار بھی درست کیا. چنانچہ جب بندہ یہ دونوں کام کر لے تو اس کے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس میں اتنی لذت ہے کہ دنیا کے کسی کام میں اتنی لذت نہیں ہے. لذتیں کئی طرح کی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت، دوستی یاری میں لذت، میاں بیوی کے تعلق میں لذت، کئی قسم کی لذتیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا، ایک یہ لذت ہے.
جس کو یہ لذت مل جائے دنیا کی کوئی لذت کوئی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان 10 چیزوں کو ہم اختصار سے ہی جائزہ لیں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، چنانچہ پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں ایسی لذت ایسا سکون آ جائے کہ ون سونے کھانوں کے اندر وہ لذت نہیں، عہدوں اور مجلسیں گرم کرنے میں وہ لذت نہیں، نام و نمود اور اپنے نام کی تختیاں لگانے میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانے میں لذت ہے۔ تو پہلے وہ 5 عادات جن کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، وہ کون سی 5 عادات ہیں؟ عدد اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ خطبہ جمعہ ذہن نشین ہو، ہم یہ باتیں دل دماغ کے اندر ذہن نشین کریں۔ یہاں پہ کوئی کاغذ ڈائری تو نہیں کہ ہم نوٹ کریں، اصل نوٹ کرنا ہوتا ہے دل دماغ کے اندر ذہن نشین کرنا۔ تو پہلی جو عادت ہے جو ہمیں چھوڑنا چاہیے وہ کیا ہے؟ غصہ نہ کرنا۔ غصہ معاشرتی زندگی میں باہمی تعلقات کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غصے کی وجہ سے پھر اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دلنی الی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 دفعہ فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یہ ایسا عمل ہے جو تجھے جنت میں داخل کر دے گا، تیری معاشرتی زندگی میں بھی لذت آئے گی، سکون آئے گا۔ میاں بیوی میں غصہ ہو نقصان دہ ہے، والدین اور اولاد کے درمیان غصہ ہو نقصان دہ ہے، پیر اور مرید کے درمیان غصہ ہو نقصان دہ ہے، امام اور مقتدیوں کے درمیان غصہ کی فضا ہو نقصان دہ ہے۔ تو یہ غصہ یہ شیطان کا گدھا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر اس گدھے کو جس طرف چاہتا ہے ہانک کے لے جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ ہم شیطان کو موقع نہ دیں، شیطان کا گدھا نہ بنے، اس غصیلا پن کی عادت کو ترک کر دیں اگر ہم نے رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پی جانے والے
لوگوں کے قصور غلطیوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کتنے ماہر نفسیات تھے، کیسی رگ آپ نے پکڑی، صحابی کو یہ نصیحت کی، جب تو غصہ نہیں کرے گا لکل جنہ، پھر تیرے لیے جنت ہے۔ تو مومن صحیح مزاج ہوتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، منتقم مزاج نہیں ہوتا، انتقام نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ ایک دن تو ایسا آنے والا ہے جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے مومن منتقم مزاج نہیں ہوتا، غسیلہ نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنا، غصہ پی جانا، یہ مومن کی شان ہے۔ تواضع اختیار کرنا کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، دانہ نیچے مٹی میں جاتا ہے لیکن پھر پودا بن کے نکلتا ہے، پھل پھول نکلتے ہیں اس کے اوپر۔ تو پہلی جو عادت ہے جو ہم کو چھوڑنی ہے وہ ہے غصہ نہ کرنا۔ دوسری عادت جو ہم کو ترک کرنا ہے، رمضان کی فضیلتوں برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ خاموش رہنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے، خیر کی، صلح صفائی کی، یا چپ رہے، خاموش رہے۔ تو یہ خاموش رہنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی کٹائیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ من نجات یا رسول اللہ؟ فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے، ولیسعک بیتک، گھر میں اپنا وقت زیادہ گزارا کر، ولیبکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں اور گناہوں پہ رویا کر، اس سے نجات ہوگی۔ تو زبان کی کٹائیاں بہت ہیں، یہ چتر چتر چلتی ہے، انسان کو برائی کے گھاٹ پہ لے جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے یہ زبان کے اندر تیزی بہت ہے، میں اس کی تیزی دور کر رہا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تیرے اندر خرابی آ گئی تو ہم سب کے اندر خرابی آئے گی، پھر دماغ بھی خراب ہوگا، دل بھی خراب ہوگا، ہاتھ بھی خراب ہوگا، اعضاء پاؤں بھی، سارے اعضاء میں نقص آئے گا۔ تو دوسری عادت خاموشی اختیار کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو زبان کی حفاظت کی ضمانت دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کا رسول ہے، اپنے بہاف پہ ضمانت دے سکتا ہے. ہمیں کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی ضمانت دے دے ہم پھولے نہیں سماتے، تو جس کو اللہ کا رسول ضمانت دے دے اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. تو یہ بد عادت زبان کی حفاظت نہ کرنا، جو منہ میں آتا ہے بولتے جانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، ملاوٹ کرنا. رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. کوئی بندہ عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ ابھی سوچ رہا ہے بتانے والا، ساتھ والا پہلے بول جاتا ہے، خاموشی نہیں رہتی. آداب مجلس کا لحاظ کوئی. تو یہ دوسری بری عادت جس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. یہ رمضان المبارک سے پہلے سیرت سازی ہے، ذہن سازی ہے. تیسری چیز حلال و حرام کا فرق کرنا ہے. جب آدمی حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کرتا، تو یہ ایسی بد عادت ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے اندر حرام کا خون گردش کرتا ہے. حرام کمائی کا خون اس کے جسم میں گردش کر رہا ہے. تو یہ بری عادت بھی ترک کرنا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم دینے والے بنے، اللہ کی راہ میں دینے والے بنے، کھانے کھلانے والے بنے. لیکن جب بیکاری پن بن جائے، آدمی بیکاری ہو جائے، اس کے اندر قناعت نہ رہے، اپنی اصلی آمدن پہ قناعت نہ کرے، ادھر ادھر ہاتھ مارے، مشکوک رزق، حرام رزق. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. لیکن ایک مسافر کا آپ نے تذکرہ کیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے گرد و غبار ہے اس کے چہرے پہ، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب میری دعا قبول کر. لیکن حالت کیا ہے؟ ملبسہ حرام مشربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو پھر اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولوں حلال طیب کھانا، پھر میرا دین لوگوں کو سنانا،
اتنی اس کی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین یہ اپنے کام کاروبار بھی کرتے تھے۔ کوئی سلائی کرتا تھا، کوئی حکمت کرتا تھا، کوئی ہنڈیاں بناتا تھا، رزق حلال سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے تھے۔ تو یہ تیسری بد عادت کہ حلال اور حرام میں فرق نہ کرنا، اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ حلال پہ قناعت کرنی ہے، جائز پہ قناعت کرنی ہے، حرام اور مشکوک رزق کو چھوڑنا ہے۔ یہ تیسری عادت ہے جو ہمیں ترک کرنا ہے۔ چوتھی بد عادت، بری عادت جسے ہمیں چھوڑنا ہے تاکہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں، وہ کیا ہے؟ زنا کاری، فحاشی اور بے حیائی سے اپنا دامن بچانا ہے۔ 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی۔ 6 ارب وہ ہیں جو پیدائشی کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ یہ 6.5 ارب کافر جو پیدائشی کافر ہیں، ان کو دعوت کس نے دینی ہے؟ وہ تو دعوت دے رہے ہیں بے حیائی فحاشی کی، تو ان کو تزکیہ نفس، تقوی، طہارت کی دعوت کس نے دینی ہے؟ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بری عادت زنا کاری، فحاشی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے کام کے قریب بھی نہ پھٹکو، ایسے ماحول سے دور رہو، ایسی مجلس سے دور رہو جہاں زنا کاری، فحاشی کا اندیشہ بھی ہو۔ اس کی موجودگی میں عبادت قبول نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 3 آدمی جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، ان میں ایک بورا زانی، بورا اور زانی، ایسی عادت پڑ گئی بچپن سے ہی کہ بڑھاپے میں بھی وہ عادت جا نہیں رہی، جنسی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا، بال سفید ہو گئے ہیں، جسم کی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، آنکھیں کمزور ہو گئیں، ہاتھ کمزور ہو گئے، پاؤں کمزور ہو گئے، کمر کمزور ہو گئی، لیکن جنسی حرکات کرنے سے باز نہیں آتا۔ اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پاک کرنا، معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ چوتھی چیز، زنا کاری، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بعض لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے، بعض کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز بھی ادا کر رہا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا جا رہا ہے۔ تو بے حیائی، فحاشی سے بچنا، اس عادت کو تبدیل کرنا، یہ کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ کیسے تبدیل ہوگی؟ آؤ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز سے دور ہوگی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورۃ مزمل۔
جا کے ذرا دیکھنا اس کا ترجمہ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ زناکاری، بدکاری تب جائے گی جب تہجد کی نماز کا عادی ہوگا۔ قرآن اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات کا قیام، رات کی نماز، یہ اس کے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے گی اور لوگوں کے پروپیگنڈوں سے اس کو بچائے گی اور بات سیدھی کرے گا۔ اس سے پھر بات سیدھی نکلے گی، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا پھر۔ تو یہ چوتھی بد عادت جو ہم نے ترک کرنی ہے، زناکاری، فحاشی، بے حیائی کی مجلسوں سے بھی دور رہنا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے میں نے حدیث سنائی آپ کو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی رحمتوں مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے مکمل پیکج ہے۔ پانچویں چیز، پانچویں بری عادت جس کو ترک کرنا ہے، یہ خاص طور پہ بچوں، نوجوانوں کے لیے ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ رات کو ماں باپ کے پاؤں سر دبانا کہ چلو ابو جی تراویح ادا کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، ان کے پاؤں کو دبایا جائے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والدین راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ حدیث پاک، عبادت قبول نہیں ہوگی، روزہ تراویح قبول نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا گستاخ، نافرمان، دنیا میں بھی سزا جھیلے گا، مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا پائے گا۔ آدمی پیر صاحب کو دبائے، مولوی صاحب کو دبائے، بیگم کو دبائے اور ہر ایک کو دباتا ہے، بوڑھے باپ کو نہیں دباتا۔ کیوں نہیں دباتا؟ کہتا جی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضرورت تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ 2 دن دبا کے کہیں اور نکل جائے گا، مجھے عادت ڈال دے گا، تو پھر میں کس کو کہوں گا؟ وہ تو اس لیے کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے ناخلف بچہ کہ نہیں جی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی خدمت، ان کی رضامندی حاصل کرنا، ان کی ناراضگی سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سورۃ لقمان۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر کیا، فرمایا میرا بھی شکر ادا کیا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کبھی بیٹا پوچھتا ہے صبح کہ ابو جی آپ کو رات کو نیند آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ وہ کتنے بچے ہیں، نوجوان ہیں جو اپنے والد کو ابو جی بھی نہیں کہتے، والد محترم بھی نہیں کہتے،
یہ بد عادت، یہ بری عادت جو والدین سے کنارہ کشی کرنا اور دنیا کی ساری مجلسیں گرم کرتے رہنا لیکن والدین کو لفٹ ہی نہ کرانا، ان کی عزت اور توقیر ہی نہ کرنا، یہ بری عادت جب تک موجود ہے رمضان کی برکتیں فضیلتوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ، وقت کم ہوتا ہے جمعہ کا، ان میں سے تو ایک چیز ہی ایسی ہے کہ پورا خطبہ بیان ہو سکتا ہے، پھر سنیں دوبارہ۔ پہلی بد عادت غصہ کو چھوڑ دینا، دوسری زبان کی حفاظت کرنا، خاموشی اختیار کرنا، تیسری حلال اور حرام میں فرق کرنا، چوتھی چیز شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زناکاری بدکاری سے بچنا، اور 5ویں چیز والدین کی خدمت کرنا، ان کی گستاخی اور نافرمانی کے رویے سے بچنا۔ یہ 5 عادتیں ہم نے چھوڑنا ہے اور 5 عبادتیں کرنی ہیں رمضان میں، تو یہ پھر اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنا مکمل پیکج ہے۔ وہ 5 کون سی عبادتیں ہیں جو ہم نے ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے؟ پہلی چیز نماز باجماعت اور نوافل سنتوں کی بھی حفاظت کرنا، نفل بھی ادا کرنا، سنتیں بھی ادا کرنا، تہجد اور تراویح کو ترک نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ رات کا قیام، تراویح کی نماز، تہجد، اس کو چھوڑنا نہیں، یہ عبادت لازم پکڑنی ہے۔ سلف صالحین میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو رات کی عبادت کا چور ہو، جو تراویح یا تہجد نہ ادا کرتا ہو، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، سلف ہمارا منہج ہے، اسلاف کی محبت ہمارا منہج ہے، تو پھر وہ اہل حدیث کیسے نماز تراویح چھوڑتا ہے، تہجد چھوڑتا ہے، جب کہتا ہے میں سلفی ہوں، سلف صالحین یہ میرا منہج ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ حدیث، یہ میری زندگی کا نمونہ ہے۔ تو کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو تراویح تہجد کا چور ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جو امام کے ساتھ عشاء کی نماز اور قیام کرتا ہے پوری رات کا اجر و ثواب پاتا ہے، پوری رات کا اجر و ثواب۔ صبح سورج نکلنے کے بعد 2 نفل اشراق کے ادا کر لے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک عبادت نہ صرف فرض نماز بلکہ سنتیں اور نوافل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور تراویح کی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا۔ خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور تراویح ادا کریں، ان کو دیکھ کے چھوٹے لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اگر بڑے لوگ کہیں خیر ہے جی نفلی نماز ہے، فرض نماز پڑھ کے چودھری صاحب گھر چلے جائیں، شیخ صاحب گھر چلے جائیں، تو پھر عام لوگوں کے دلوں میں بھی بددلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس مسجد کی انتظامیہ تراویح میں نہیں ہوتی، خطیب اور امام تراویح میں نہیں ہوتا، دوسرا کیسے ادا کرے گا؟
تو یہ عبادت، نفلی عبادت، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، شعار بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری عبادت دعا کرنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے لیے مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ چلو جی مان لیا اجتماعی دعا ثابت نہیں، لیکن انفرادی دعا کیوں چھوڑ دی ہم نے؟ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ہم سلام پھیرتے ہی کیوں اٹھ کے بھاگتے ہیں؟ اذکار کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح و تحلیل کیوں نہیں کرتے؟ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے یہ سنت ترک کر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ ہم نے یہ سنت کیوں چھوڑی ہے؟ رفع الیدین کی سنت پہ تو بہت زور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ تو یہ عبادت، دعا یہ کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ 5 کام ضروری ہیں۔ تیسری چیز ذکر الہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ذکر الہی ہماری زندگیوں میں آئے گا، زبان پہ ذکر جاری ہوگا، ہر موقع کی دعا ہم مانگیں گے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، رات کو سونے کے وقت، صبح اٹھتے وقت، لباس پہننے کے وقت، نیا چاند دیکھنے کے وقت، یہ موقع بموقع جو دعائیں ہیں یہ ذکر الہی کی شکل ہے۔ جس کی زبان ذکر الہی سے تر نہیں رہتی، غافل رہتی ہے، وہ رمضان کی لذتوں اور مغفرتوں سے فائدہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو تیسری اہم چیز، تیسری اہم عبادت ذکر الہی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو بہت یاد کرنا۔ چوتھی چیز تلاوت قرآن مجید کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا نازل ہوا قرآن، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہدایت نامہ آیا دنیا کے لیے، شفا آئی قرآن کے اندر۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنی ہے۔ ہمیں دشمنوں کا خوف ہے، بیماریوں کا خوف ہے، تو سنو قرآن۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ قرآن کی تلاوت سے دشمن تمہارا نقصان نہیں کر پائے گا، حجاب اللہ کر دے گا درمیان میں۔ اور بیماریاں، لاچاریاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن میں شفا ہے، دل کی بیماریوں کی خاص طور پہ شفا ہے،
وبائیں ٹلیں گی۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، یہ وبائیں کرونا بھاگ جائے گا، امن و سلامتی کی ہوائیں چلیں گی۔ ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، مسجد میں بیٹھنے والا قرآن کی تلاوت کرے۔ بلکہ بعض محدثین کا یہ طریقہ کار تھا، وہ رمضان میں دوسرے سارے کام چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کو میں مشغول ہو جاتے تھے دن رات۔ وہ کہتے تھے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ حدیث کی تعلیم تدریس چھوڑ دیتے تھے رمضان میں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنی ہے، یہ عبادت بہت کرنی ہے۔ یہ تلاوت دنیا میں بھی سکون دے گی، قبر میں بھی۔ قبر میں بھی جب فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جب یہ صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا قرأ تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، مجھے یہ جواب وہاں سے ملے ہیں۔ مجھے ان سوالوں کے جواب موبائل سے نہیں ملے، سیاست دانوں سے نہیں ملے، مجھے ان سوالوں کے جواب کتاب اللہ سے ملے ہیں۔ اور پھر جب عذاب آئے گا، سورۃ ملک کہے گی پیچھے ہٹ جا، میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے بچا دے گی، مشہور حدیث ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والا جنت پائے گا۔ ایک صحابی جب بھی رکوع جانے لگتے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ صحابہ نے ذکر کیا اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا، کہنے لگا مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا پھر اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ قرآن کی تلاوت، اور آخرت میں اللہ حافظ قرآن سے کہے گا قرآن کی تلاوتیں کرتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ چوتھی عبادت جو بہت ہم نے کرنی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنی ہے۔ بھئی ایک قرآن تو تراویح میں سنیں، اور ایک قرآن کم از کم ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر بچہ رمضان میں مکمل کرے، روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کرے۔ تو اس عبادت کو اختیار کرنا ہے رمضان المبارک میں بالخصوص۔ پانچویں عبادت التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قولی اور بدنی کا ذکر ہو گیا، نماز کا، ذکر الہی کا، دعا کا، تلاوت کا۔ اب یہ مالی عبادت آ گئی، صدقہ و خیرات دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ مال خرچ کرنا، مساجد میں، مدارس پر، غرباء، یتامہ، مساکین پر، رفاع عامہ کے کاموں پر، بیماروں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، لاچاروں کے اوپر یہ مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، مالی عبادت، صدقہ و خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، فطرانے نکالنا، فدیے دینا، قسموں کے کفارے دینا، نظر مانی ہو تو پوری نہ کرے نظر کا کفارہ دینا۔ یہ جتنے بھی مالی معاملات ہیں ان کو نظر انداز نہ کرے،
زکوٰۃ نکالے پوری نکالے، اس میں تو کوئی کمی بیشی ممکن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالنی، زکوٰۃ حساب کر کے کیلکولیشن کر کے باقاعدہ نکالنی ہے۔ سارے علماء کا یہ موقف ہے۔ ہاں نوافل، نفلی کام، صدقات و خیرات، سخاوت، مومن کھلانے والے ہوتے ہیں، سحریاں کھانی نہیں کھلانی بھی ہیں، افطاری کرنی نہیں کرانی بھی ہے۔ مسلمان کو آج یہ سبق دے دیا گیا کہ یہ کھانے کے لیے ہے، اشتہاروں پہ بھی لکھ دیا گیا کھانے کا بہترین انتظام ہوگا، چنانچہ لوگ بھاگ کے جاتے ہیں، افطاریوں میں بھی وہاں جاتے ہیں جہاں راشن اچھا ہے، کھانا اچھا ہے، افطاری اچھی ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ یہ کھانے کا جب ذہن بنا لیا، وہ مسلمان کھلانے والا ہوتا ہے، کھانے والا نہیں ہوتا۔ جو کھانے کا غلام بن جائے، سب سے پہلی چیز اس سے جو جاتی ہے وہ حیا جاتی ہے، عفت و پاک دامنی جاتی ہے، ایمان جاتا ہے، خودداری جاتی ہے، عزت نفس جاتی ہے۔ تو پیٹ کے غلام نہیں بننا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کفایت شعاری، قناعت، اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ 5 عبادات کرنی ہیں اور 5 عادتیں چھوڑنی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ وہ 5 عادتیں جو چھوڑنی ہیں، غصہ نہیں کرنا، دوسری چیز زبان کی حفاظت، خاموشی اختیار کرنا، تیسری چیز حلال و حرام میں فرق کرنا، چوتھی چیز زناکاری، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنا دامن بچانا، 5ویں چیز ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ عادت ڈالنا، ماں باپ کی کو راضی کرنا، ان کا دل خوش کرنا۔ یہ 5 عادتیں جو ان میں غیظ و غضب والی ہیں، جو زناکاری والی ہیں، فحاشی والی ہیں، اور حلال حرام میں فرق نہیں کرنا، ان کو چھوڑنا ہے۔ اور 5 یہ عبادتیں خاص طور پہ کرنی ہے، نوافل، سنتوں کا التزام کرنا ہے، تراویح تہجد کو چھوڑنا نہیں، ذکر الہی بہت کرنا ہے، دعا بہت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہت کرنی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ یہ 10 کام، 5 عادتیں ترک کرنی ہیں، 5 عبادات کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ رمضان المبارک سے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مغفرت، اللہ کے فضل عظیم کے ہم حقدار بنیں گے۔ لیکن اگر ہم نے غفلت کی، ان باتوں کی پرواہ نہ کی، خطبہ جمعہ کو گھر پہنچنے سے پہلے ہی بھلا دیا، ان باتوں کو دل دماغ میں نوٹ نہ کیا، تو پھر کرونا کی وبا تو پہلے ہی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں لوگ مرتے، بخار آتے، زکام آتے، پھیپھڑے خراب ہوتے، آپ کے سامنے حالات نہیں ملک کے۔ تعلیم کا نقصان ہو رہا، تجارت کاروبار بند ہے، حتیٰ کہ حج عمرے کے مسائل، حج عمرہ اللہ کے گھر بند ہو گئے۔ یہ آج ہماری غفلتوں، جہالتوں، بد عملیوں کی وجہ سے یہ حالات۔ مسجد نبوی جو اعتکاف والوں سے بھری ہوتی تھی، خانہ کعبہ، مسجد الحرام جو رمضان میں اتنا رش ہوتا تھا کہ اتنا حج میں بھی نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے۔ تو یہ حالات تو ہمارے سامنے ہیں، یہ بیماریاں، یہ لاچاریاں، یہ پریشانیاں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں، بد عادتیں ترک کرنی ہیں،
تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اولاد والدین کے سامنے سرخرو ہو، شاگرد استاد کے سامنے سرخرو ہوں، رشتہ دار رشتہ داروں کے سامنے سرخرو ہو، کامیاب ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم اپنی زندگیوں کا شعار بنائیں گے، سلف صالحین کی راہ پہ چلیں گے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو رات کی عبادت کو ترک کرتا ہو، جو تہجد یا تراویح نہ ادا کرتا ہو۔ تو ہم کیوں غفلت کرتے ہیں؟ ان میں غفلت نہیں کرنی، نہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑنا ہے، نہ رات کا قیام چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا